اللہ رسول نے کیسا مسلمان، آج کا مسلمان دوستوں سے پیار تو کرتا ہے، کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات رشتہ تو قائم کرتا ہے، لیکن جب ماں باپ کی بات آ جائے تو ماں باپ سے اللہ اکبر اس کو چڑ ہے۔ آج کے جوانوں کو ماں باپ سے چڑ ہے، آج کے جوانوں کو ماں باپ سے نفرت ہے، آج کے جوانوں کو ماں باپ سے انکار ہے۔ ہائے ہائے وہ ماں باپ جس نے بچپن میں کیسا احسان کیا، بچپن میں کیسا رحم کیا، اللہ اکبر، خدا کی عزت کی قسم، اگر اللہ کے رحم کے بعد، اگر اللہ کے رحم کے بعد سب سے زیادہ کسی نے ہم پر رحم کیا ہے، اللہ و رسول کے رحم کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی نے ہم پہ رحم کیا ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ بے شک جب ہم بچپنے میں تھے اور آج ماں باپ سے نفرت، ماں باپ سے عداوت، ماں باپ سے بے رغبتی، ایسے مسلمان نہیں۔ جو ماں باپ کے وفادار نہ ہوں وہ قوم و ملت کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ غریب نواز کے عقیدے میں ماں باپ کیا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے ماں یا باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لے، غریب نواز فرماتے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل کے کانوں سے غریب نواز کی تعلیم کو سننا۔ خواجہ قطب الدین قطب الاقطاب، قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں جب میں اپنے پیر و مرشد سرکار غریب نواز کے قدموں میں بیٹھا تھا تو میرے مرشد غریب نواز نے مجھے ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ فرمایا ایک جوان تھا جس کے زندگی میں پاپ، گناہ، جرائم، آوارگی، عیاشی یہی سب بھری ہوئی تھی۔ گناہ اور گناہ میں وہ ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی نجات، اس کی مغفرت کے حوالے سے لوگوں کو یہ تھا کہ یہ تو سراپا پاپ میں ڈوبا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہے، آوارگی میں ڈوبا ہے نا؟ جوانی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس دور کے جوان کے متعلق غریب نواز سرکار فرماتے بابا قطب سے اس کا حال یہی تھا، لیکن جب اس کی موت ہوئی، انتقال ہوا، تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ حاجیوں کی شکل میں، حاجیوں کے ساتھ جنت کے باغوں میں جنت کا لباس پہن کر کے ٹہل رہا ہے۔ خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا تو تو پاپی، تو تو ناہنجار، تو تو اشیار، تو تو جرائم میں ڈوبا ہوا، اے جوان تو حاجیوں کے ساتھ تو نے حج تو نہیں کیا، حاجیوں کے ساتھ جنت میں؟ غریب نواز فرماتے اس جوان نے جواب دیا کہ میں یقیناً ایسا ہی تھا جیسے آپ لوگ کہتے ہیں، خواب دیکھنے والوں جیسے تم کہتے ہو میں ویسا ہی تھا، اس سے کم و بیش نہیں تھا، کم زیادہ نہیں تھا، ایسے ہی پاپی، ایسے ہی مجرم، ایسے ہی آوارہ، ایسے ہی عیاش، ایسے ہی گنہگار، لیکن میرے اندر ایک چیز تھی جو تمہیں نہیں پتا، اور وہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ جب میں گھر سے نکلتا تھا تو ماں کے قدموں میں سر رکھ کر، واہ، ماں کے قدموں میں سر رکھ کر، ماں کے قدم چوم کر، ماں سے دعائیں لے کر نکلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میری ماں کہتی تھی اللہ میرے اس بچے کو حاجیوں میں شمار کر، سبحان اللہ، اور موت کے بعد اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ میں گھر سے نکلتا تھا تو ماں کے قدم میں سر رکھ کر، ماں سے دعائیں لے کر۔ غریب نواز اس میں ایک بات اور شامل کرتے ہوئے، ایڈ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو ماں کے قدم چومے یا باپ کے ہاتھ چومے، اللہ اس کے نام اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب درج فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف چومنے پر میری گفتگو ان لوگوں سے ہرگز نہیں جو چومنے پر ہی مناظروں کی باتیں کریں، ایسے عقل والوں سے میرا کلام نہیں۔ میں زمین عشق و محبت پر بیٹھا ہوں، اس وقت میں صرف عشق و محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات اتنی ضرور کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں 1857 کے بعد نقصان کیا ہوا؟ میں نے کہا لوگ نبی کے غدار ہوئے تو ہوئے، لیکن لوگ ماں باپ کے بھی وفادار نہ رہ گئے۔ واللہ جب تک غریب نواز والے دین پر لوگ تھے، نبی کے نام پہ انگوٹھا بھی چومتے تھے، اور گھر سے نکلتے وقت ماں باپ کے قدم بھی چومتے تھے۔
عرض یہ کر رہا تھا، غریب نواز فرماتے ہیں جو ماں باپ کے قدم چوم کر نکلتا ہے 1000 سال کی عبادت کا ثواب سبحان اللہ، اس کے نام اعمال میں درج ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ جوان کہتا ہے اے خواب دیکھنے والوں، یہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے کہ جب میں مرا صرف قدم چومنے پر مرا، قدم چومنے پر اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ آج کیا ایسے مسلمان ہیں دوستوں پہ تو خرچ کرتے ہیں، ماں باپ پہ بلکہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ جلدی مر جائے۔ اللہ اکبر، لوگ ہم لوگوں سے کہتے ہیں عزت کی زمین پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، حالانکہ قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت میرے ابا بہت بیمار ہے، تنگ آگے دعا کریں اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اللہ یہ تک ہم نے سنا ہے، ہم نے چہرے پھیرے، وجہ اس لیے کہ جو ماں باپ کی موت کی تمنا کرے انہیں پتا کیا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ واللہ زمین پر ایک دروازہ ایسا ہے جو دعا کا دروازہ کہلاتا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ لیکن آج کے مسلمانوں کو علم دین کے بارے میں کیا ہے، مذہب کے بارے میں کیا ہے۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا اپنے گھر والوں کو ایسا مسلمان بناؤ جیسا مسلمان اللہ رسول چاہتے ہیں، یعنی وہاں نمازی بھی ہو، وہاں ماں باپ کے ساتھ وفا بھی ہو۔ ایک بات ماں باپ کی آگے تو عرض کروں، سرکار غریب نواز ہی فرماتے ہیں کہ سیدنا بایزید بستامی سلطان العارفین کو کسی نے پوچھا بایزید یہ مقام تمہیں کیسے ملا، یہ مرتبہ تمہیں کیسے ملا؟ بایزید کا مرتبہ کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ اس کی تفصیل میں نہیں جانتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ یہ سرکار غریب نواز نے بابا قطب سے بیان کیا، پوچھا یہ مرتبہ کون سا مرتبہ؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں ان کا مرتبہ، غریب نواز نے وہاں یہ مرتبہ بیان نہیں کیا لیکن میں دوسری کتاب سے بیان کر رہا ہوں۔ مرتبہ یہ تھا کہ سرکار بایزید بستامی فرماتے، امام عبدالوہاب شعرانی نے لکھا کہ ایک لمحہ بھی اگر اللہ رسول کا جلوہ میری نظروں سے اوجل ہو جائے تو میں اپنے آپ پہ کفر کا فتویٰ دے دوں۔ یعنی بایزید کو وہ مرتبہ حاصل تھا کہ وہ ہر وقت اللہ رسول کے جلووں میں گم رہا کرتے، سبحان ایک اللہ، لمحے کے لیے بھی وہ جلوہ میری نظروں سے اوجل نہیں ہوتا۔ یہ مرتبہ کوئی معمولی مرتبہ ہے؟ ہم گنبد خضرا دیکھنے ترستے ہیں اور وہاں خدا و رسول کا جلوہ آٹھوں پہر نگاہوں میں بسا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ دعا کرنے والوں نے دعا کی وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ یہ ولیوں کی دعائیں، وقت کے ولی نے، وقت کے قطب نے، جس کے پیر نے جسے 6 مہینے کی عمر میں خلافت و اجازت دے کر جس کی قطبیت کا اعلان کیا، وہ مفتی اعظم عالم اسلام نے دعا کی وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ کر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ بایزید کو یہ مرتبہ حاصل تھا کہ آٹھوں پہر یار کا جلوہ سامنے ہوتا تھا۔ فرمایا ایک لمحہ بھی اوجل ہو جائے تو میں اپنے آپ پہ کفر کا فتویٰ دوں۔ کسی نے پوچھا بایزید یہ مرتبہ ملا کیسے؟ جنید بغدادی کہتے بایزید کا مرتبہ ولیوں میں ایسا ہے جیسے فرشتوں میں جبریل امین کا مرتبہ ہے۔ تو پوچھا یہ مرتبہ ملا کیسے؟ تو جب حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں استاد کے ساتھ، ایک استاد کے پاس قرآن پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن۔ اس دور کے قرآن پڑھنے میں اور ابھی کے قرآن پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج بھی مصر والے ایسے قرآن پڑھاتے ہیں، ہمارے ہاں یہ پڑھاتے ہیں الف با تا سا پڑھا کر الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ پڑھا کر پھر رخصت دیتے، ختم ہو گیا قرآن شریف۔ یہی ہوتا ہے، معلوم ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ صحیح، قرآن ختم ہو گیا، پورا گھر خاندان خوشی مناتا ہے، میرے بچے کو قرآن ختم ہو گیا، اس کو پوچھو بسم اللہ کا مطلب تو بتا، میرے راجا بسم اللہ کا مطلب بتا، اس کو نہیں پتا ہوگا۔ وہ خیر سے صحیح قرآن پڑھ لے تو بڑی غنیمت ہے، ورنہ لوگوں کو تو وہ بھی نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق اتنا ہے کہ اگر اسکول کا ٹیوشن پڑھانا ہے تو شہر کا سب سے باصلاحیت استاد چاہیے انسان کی کتاب پڑھانے کے لیے، اور اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے مسجد کے مؤذن کے پاس بھی بھیج دیتے، جاؤ کسی محلے کی خالہ اماں کے پاس بھی بھیج دیتے، جا کے وہاں قرآن پڑھ لو۔ اس بیچاری کو خود نہیں پتا یہ قرآن ہے کیا چیز، قرآن پڑھتے کیسے؟ تو پھر بچے ویسے ہی پڑھتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین کو کبھی الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہی نہیں. الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہے. ہاں کو ہاں کر دیا, اللہ اکبر معروف کو مجہول کر دیا, قل ہو اللہ احد کو قل ہو اللہ احد پڑھ دیا. قل ہو اللہ احد کا مطلب تھا کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے, اور تم نے جو قل ہو اللہ احد پڑھا معاذ اللہ تو کہا کہ اللہ ایک ہے اس کو کھا جاؤ. اللہ کی تعریف کرنے چلے, خدا کو گالیاں دینے لگے نماز میں بھی. میں سوچتا ہوں اس قوم کو عزت کیسے ملے گی جو قوم نماز میں بھی خدا کی توہین کرتی, قرآن صحیح نہ پڑھنے کی بنیاد پر. سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات چل رہی تھی. حضرت بایزید بسطامی کو یہ مقام اور مرتبہ ملا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جو مقام جبریل کو فرشتوں میں, وہ مقام ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کو, یہی بایزید بسطامی ہے کہ اللہ اکبر ہر وقت خدا کا جلوہ دیکھتے ہیں. تو سرکار بایزید بسطامی سے کسی نے پوچھا بایزید یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو فرمایا کہ میں اپنے استاد کے پاس قرآن پڑھ رہا تھا. وہی قرآن کی بات کہ مطلب کے ساتھ قرآن پہلے پڑھایا جاتا تھا, معنی کے ساتھ. تو آیت آئی وبالوالدین احسان, اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو بایزید بسطامی نے استاد سے پوچھا استاد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب کیا؟ کہا بیٹا ان کی خوشی میں اپنی خوشی سب قربان کر دو. اپنی زبان میں کہتا ہوں, پارٹی دفتر اٹھایا, کتاب کاپیاں اٹھائی, جو بھی اس وقت کا ہو سکتا تھا, لپیٹا, گھر آ گئے. امی آپ کی خوشی میں میری خوشی, کیونکہ وبالوالدین احسانہ سن کر آئے. ماں نے کہا بیٹا کیا چاہتا ہے؟ کہ ماں چاہتا ہوں کہ ہر وقت مقام حضوری نصیب رہے اور اللہ رسول کا جلوہ ملے. بس ماں نے ہاتھ اٹھائے, مجھے آگے کیا اور عرض کے مولا یہ جو چاہتا ہے اس کو عطا کر دے. سبحان اللہ. بس اللہ نے عطا کر دیا. ماں کی دعا کی برکت سے مرتبہ ملا. یہ ہے ماں کی دعا. تو بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں آپ سے, ایسا مسلمان چاہیے جس کو جو نماز کا بھی پابند ہو, ماں باپ کا وفادار بھی ہو. ایسا مسلمان چاہیے ہمارے گھر میں کہ جو قرآن کے ساتھ وفا کرے. سلطان محمود غزنوی کے بارے میں غریب نواز خود فرماتے کہ محمود غزنوی, ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ مغفرت ہوگی. کہا مغفرت کی وجہ؟ وہ کہا میں ایک سفر میں تھا, حالت سفر میں تھا, ایک شخص نے مجھے دعوت دی, میں اس کے گھر میں گیا, کھانا کھایا, لیٹا تو دیکھا کہ طاق میں قرآن رکھا ہے, پیروں کی طرف قرآن رکھا ہے. تو میں نے سوچا پیروں کی طرف قرآن رکھا ہے, تو میں نے سوچا یا اللہ یہ قرآن اللہ کا پیروں کی طرف, حالانکہ اوپر تھا مگر پیروں کی طرف تھا. تو میں نے سوچا کہ قرآن کو باہر کر دوں. پھر خیال آیا میں اندر رہوں, اللہ کی کتاب باہر ہو, اس کے لیے تو میں اللہ کی کتاب کو باہر نہیں کر سکتا. تو میں نے کیا کیا, قرآن اندر رہنے دیا اور پوری رات نہیں سویا, سمٹ کر بیٹھ گیا قرآن کے ادب میں. اللہ کو یہی ادب پسند آ گئی, اللہ نے اسی پر میری مغفرت فرمائی. سبحان اللہ. قرآن کی طرف پیر نہ کرنے پر یہ انعام ہو, تو جو قرآن کو سینے میں بسا لے کیا انعام ہوگا.